ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. آخری بات ہے میری آج کی نشست کی، حوالہ دے رہا ہوں، لاسٹ ریفرنس ہے، بڑی توجہ سے سنیں، اور اہل تشیع شیعہ بھائیوں کے لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے. یہ جتنی گفتگو میں نے آج کی، اس کا لب لباب توثیقاً اور تصدیقاً اب دے رہا ہوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے، نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے جس پر اہل تشیع کا سب سے بڑا اعتماد ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات تو وہ کہی جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ سواد اعظم کو لینا اور انتہا پسند فرقوں سے بچنا. اب ایک بات مولا علی شیر خدا نے اور کہی ہے. آپ نے 3 باتیں کہی ہیں. یہی خطبہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، نہج البلاغہ تہران کا وہی مطبوعہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حاج علی نقی شرح اور ترجمہ علی نقی فیض الاسلام کا، اس کے صفحہ 277 پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا طریقہ خطاب کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں انی لعلی بینۃ من ربی، اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی حجت اور بینہ ہے میں اس پر قائم ہوں. اس کا مراد قرآن. اب مولا علی شیر خدا نے طریقہ سمجھایا ہے. کاش اسی پر اگر ہماری طبیعتیں مائل ہو جائیں، اگر مولا علی شیر خدا کے ساتھ سچی محبت ہے، سچا اخلاص ہے، ہم ان کے سچے پیروکار ہیں، تو پھر ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. انی لعلی بینۃ من ربی، تو جو اللہ نے بینہ اتاری ہے، حجت، میں اس پر متمسک ہوں، اس پر قائم ہوں، وہ قرآن ہے. ومنہاج من نبی، اور فرمایا دوسرا منہاج اور طریقہ، اسوہ اور سنت جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس پر قائم ہوں. وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، اور یہ میرا طریق واضح ہے جس کے اوپر میں قائم ہوں، جس پر میں چل رہا ہوں. ایک بینہ الہیہ یعنی قرآن، اور ایک منہاج نبوت حضور علیہ السلام کی سنت، اسوہ نبوی. فرمایا یہ طریق واضح ہے جس پر میں چل رہا ہوں. اب آگے سنیے، آگے یہ وضاحت اللہ کی بینہ کی یعنی قرآن کی، اور منہاج نبوت حضور علیہ السلام کے طریقے کی وضاحت کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا کہ حضور کا یہ منہاج تھا، یہ اسوہ تھا، یہ سنت ہے، یہ طریق تھا، یہ تعلیم تھی. اس کے لیے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو 2 شرائط میں باندھ دیا ہے. فرمایا حضور کا منہاج نبوت اور اللہ کا اتارا ہوا بینہ قرآن، اس کی رہنمائی اگر لینی ہو، طریقے واضح، وہ 2 جگہوں سے ملے گا، 2 کو اکٹھا تھام لو. فرمایا ایک، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا سمتہم واتبعوا اثرہم فلم یخرجوکم من ہدی. یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کا. آپ نے فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کو دیکھو اور ان کی سمت اور ان کی سیرت اور ان کے اسوہ کو تھام لو، اور ان کے آثار کو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کے اوپر پیروی کرو. فلن یخرجوکم من ہدی، تو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں لے جائیں گے. ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا ایک حضور کی اہل بیت، اور دوسرا فرماتے ہیں صحابہ کرام. ان سے تمسک کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے راستے پر چلو، ان کے آثار کی پیروی کرو. اور فرماتے ہیں لوگوں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہی خطبہ مسلسل چل رہا ہے نہج البلاغہ کا.
لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے. یہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. فما ارا احدا منکم یشبہہم، اور میں نے صحابہ کرام کی وہ شان دیکھی ہے کہ تم میں سے ہزارہ لوگ ہیں ماننے والے کھڑے، تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں، جب یہ فرمایا فما ارا احدا منکم یشبہہم، تو کون کون سامنے کھڑے ہوں گے جو سننے والے؟ ذرا غور سے توجہ کریں. اس میں آپ کا خانوادہ بھی ہوگا، آپ کی اولاد مبارک بھی ہوگی، اس میں آپ کے اتباع بھی ہوں گے، کل شیعان علی بھی ہوں گے، محبان علی بھی ہوں گے، اور تابعین بھی ہوں گے، اتباع ہوں گے، تابعین ہوں گے جو آپ کے ساتھ تھے. اب یہ خطاب اہل شام کو تو نہیں کہہ رہے، یہ بات سمجھنے، حضرت امیر معاویہ کے پیروکاروں کو تو خطاب نہیں کر رہے دمشق میں جا کر، اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کر رہے، جو آپ کے کیمپ میں ہیں مولا علی شیر خدا کے، ان سے فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی مجھے صحابہ کرام جیسا نظر نہیں آتا، ان کی شان جیسا دکھائی نہیں دیتا. لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ صبح اس حال میں کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور غبار آلود ہوتے تھے. ساری رات خدا کے حضور کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجود کرتے، کبھی روتے، کبھی تڑپتے، سجدوں میں خاک پر، اس زمانے صفیں کارپیٹس نہیں تھے، خاک پر مٹی پہ سجدہ ریزیاں کرتے. شب زندہ دار لوگ تھے، صبح ہوتے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے تھے. وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اور خدا کی قسم ساری رات ان کی قیام میں اور اللہ کے حضور سجدے میں گزرتی تھی. اب آپ کیا کہیں گے، یہ جو 8 10 11 لوگوں کو جن کو صحابی مانا جاتا ہے، یہ صرف ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ 8 10 12 11 لوگ تو ویسے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ اشارہ ان کی طرف کر رہے ہیں جو گزر گئے تھے، جو صدیق اکبر کہلاتے تھے، جو فاروق اعظم کہلاتے تھے، جو عثمان غنی تھے، جو اصحاب صفہ تھے، جو بدری صحابہ تھے، جو پہلے 40 تھے، جو بیعت رضوان والے 1500 سے تھے. وہ ان صحابہ کا ایک نقشہ عمومی بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں. تم کیا جانو صحابہ کرام کی شان. اور 1400 1500 سال بعد آج کے اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں، خبردار اپنی زبان صحابہ کرام کی شان میں نہ کھولنا، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا. تمہیں کیا خبر، وہ جو آج میرے ساتھ ارد گرد ہیں ان میں کوئی ان کی شان جیسا نہیں ہے. تو بات کی بات تو بات کی رہی. ساری رات ان کی قیام میں گزرتی، سجود میں گزرتی. یراوحون بین جباہہم وخدودہم، وہ کبھی اپنی پیشانیوں کے بل پر جھکے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی اپنے رخسار خاک پر رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریزیاں اور گریہ وزاری کرتے دکھائی دیتے تھے. وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، اور فرمایا قیامت کی یاد سے وہ اتنے بے چین نظر آتے، آخرت کی فکر ان کو اتنا تڑپا دیتی کہ ایسے لگتا کہ انگاروں پر کھڑے ہیں، تپتے انگاروں پر کھڑے ہیں. اتنا تڑپ جاتے جب آخرت کی بات ہوتی. کأن بین اعینہم رکب المعزا من طول سجودہم، اور لمبے لمبے سجدے کر کر کے ان کی پیشانی ایسی سخت اور خشک ہو گئی تھی جیسے بکری کی ٹانگ کی کھال ہوتی، طویل سجدے کر کر کے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
حملت اعینہم حتی تبل جیوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا، ان کے سامنے اللہ کا جب نام لیا جاتا تو ان کی آنکھیں ایسی اشک بار ہو جاتی تھیں، آنسوؤں کی جھڑیاں اس طرح گرنے لگ جاتی تھیں جس سے ان کے گریبان بھی تر ہو جاتے، ان کے دامن بھی لباس کے تر ہو جاتے. وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ. اور جب آخرت کی بات ہوتی، دوزخ اور جنت کا ذکر ہوتا اور اللہ کی ناراضگی اور خوشنودی کی بات ہوتی تو وہ اتنا لرز جاتے اور اس طرح تڑپتے اور لرزتے، ایسے لگتا جیسے تیز آندھی کے وقت درخت جھوم رہے ہوں. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ احوال بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے احوال بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے، ان حالات کو دیکھا ہے. پھر اپنے ماننے والوں کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں پہ خطبہ پڑھ دیتا ہوں، عربی کا اصل پھر میں ترجمہ بعد میں اکٹھا کر دوں. فرماتے این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فولهوه ولها اللقاء إلى أولادها وسلبوا السيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا بعض هلك وبعض نجا لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى مرح العیون من البکاء خمس البطون من الصیام ذبل الشفاہ من الدعاء صفر الالوان من السحر على وجوہہم غبرۃ الخاشعین اولئک اخوانی. مولا علی شیر خدا فرماتے اولئک اخوانی اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نزمع الیہم وَنَعَدَّ الْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً وَيُؤْتِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ فَاصْدِعُوا عَن نَزَغَاتِهِ وَنَفَثَاتِهِ وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ وَعَاقِلُوهَا عَلَى أَنفُسِكُمْ. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا.